السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالحہ کیے اور اس کے بعد پھر وہ تواصی بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، اور چوتھا کام جو حق کی دعوت دیتے ہوئے ان پر مشکلات آئیں ان پر وہ صبر کرتے رہے۔ تو دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 کام بتلائے ہیں اس صورت کے اندر۔ اگر وہ 4 کام کو انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو خسارے سے بچ گیا، اور جس کے اندر یہ 4 باتیں نہ پائی گئیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے جو کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ قسم ہے مجھے زمانے کی کہ سب انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر 4 کام کرنے والے۔ دوستو، یہ 4 کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا انسانیت کو حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا کام ایمان، اور پھر یہ کام 4 جو ہیں دوستو، یہ نہیں ہے کہ ایک کر لو اس کے بعد دوسرا کرو، پچھلا چھوڑ دو، یا تیسرا کر لو 2 پچھلے چھوڑ دو، یا چوتھا کر لو 3 پچھلے چھوڑ دو، یا پھر بلکہ یہ 4 کام دوستو اکٹھے کرنے ہیں۔ جب کوئی انسان 4 کام اکٹھے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے، خسارے سے بچا کر بلکہ فلاح والے لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ تو ان میں سب سے پہلا کام جو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، ان میں پہلا کام دوستو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے۔ جیسے کہ ہم نے یہ بچپن کے اندر دوستو ایمانیات پڑھی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمانیات۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر ویسے جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور پھر ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو دوستو، یہ ہے ایمان کی تفصیل کہ انسان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور دوستو اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر انسان ایمان رکھے۔ یہ ایمانیات ہیں دوستو۔ تو ان پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں تو گویا پھر انسان کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، الا الذین آمنوا، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا کام دوستو اعمال صالحہ ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نیک کام بتلائے ہیں ان کو ہم کرتے جائیں۔ اب نیک کام کون سے ہیں، کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے دوستو، وہ ان کو کرنا یہ نیک کام بن جائے گا، اور جن سے روکا ہے ان سے اگر انسان نہیں رکتا بلکہ ان کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو یہ برا کام ہے۔
تو اعمال صالحہ وہ بنتے ہیں نیک کام کہ جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے انسان ان کو کرنے لگ جائے، یہ نیک کام، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائے، یہ نیک کام۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، انسان نماز پڑھے، نیکی کرنے کا حکم دیا، انسان نیکی کرے، ذکر کرنے کا حکم دیا، انسان ذکر کرے۔ اسی طرح دوستو زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ دے، عشر کو حکم دیا، عشر دے، کسی سے دھوکہ بازی نہ کرے، اس سے بچ جائے، تو یہ اعمال صالح ہے۔ کسی سے جھوٹ نہ بولے تو جھوٹ نہ بولنا، یہ نیکی ہے۔ اس طرح کسی سے فراڈ نہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو یہ سب دوستو اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کر لینا، اور جن سے روکا ہے ان سے بچ جانا، یہ نیک کام ہے، یہ اعمال صالحہ ہے کہ جو نیک اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا انسان ان کے اندر لگا رہے۔ ان میں دوستو زیادہ تر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، انسان غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، حلال لقمہ کھائے، حرام سے بچے، اور دوستو اپنی نظروں کا استعمال صحیح کرے، اور ہر نیکی کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ہے نیک اعمال۔ اور پھر دوستو یہ 2 کام ہو گئے، ایمان لانا اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا۔ اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ انسان ایمان اور عمل اختیار کر کے پھر ان کی دعوت بھی دے، دین کی دعوت بھی دے، کیونکہ دوستو صرف اپنے ایمان عمل پر بھی انسان کا چھٹکارا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ انسان کو، اگر انسان خود نماز پڑھتا ہے، خود دین پر چل رہا ہے، خود ایمان کا اس نے اہتمام کیا ہوا ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، تو دوستو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس ایمان عمل کی دوسروں کو بھی دعوت دے، تواصی بالحق، حق کی لوگوں کو دعوت دے۔ اس کے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ تو اللہ دعوت دے رہے انسانیت کو، یہ ایمان والو کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جتنے بھی قبیلہ والے لوگ ہیں ان کو بھی، خود بھی اللہ اپنے قبیلے والے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو دوستو خود بھی دین پر چلنا اور دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ بھی دوستو یہ کام ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خود میں نمازی پرہیزی ہوں، خود میں ایمان والا ہوں، خود اعمال صالحہ کرتا ہوں اور خود دین پر چل رہا ہوں، لیکن دوسروں کی فکر ہی نہیں کرتا۔ کسی کو دین توڑ رہا ہے، کوئی سنتوں پہ نہیں چلتا، کوئی دین کو اختیار نہیں کرتا، کوئی کسی کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور وہ دن بدن جو ہے دوستو بے دینی کے آگ میں لپٹا جا رہا ہے اور گرتا جا رہا ہے، ان کی فکر ہی نہیں۔ دوستو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، خود ایمان عمل خود ہی نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے، تواصی بالحق، تو اس کا اہتمام کرنا، خود بھی دین پر چلنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں دوستو وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے، یہ پکی بات ہے دوستو، نبیوں نے دین کی دعوت دی تو نبیوں پر اللہ تعالیٰ جو تکالیف آئیں، تکلیفیں، جیسا کہ طائف کے موقع پر ہم واقعہ مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں کہ آپ گئے تو آپ کے ساتھ کیا لوگوں نے رویہ اختیار کیا۔ دین کی دعوت دینے گئے طائف والوں کو، تو طائف والوں نے آگے سے ایک تو عجیب قسم کی الفاظ آگے سے کہے، اور دوسرا پھر پتھر برسائے۔ آپ کا جو ہے دوستو جو خون سے جو ہے جوتے وہ رنگین ہو گئے۔ تو یہ طائف والوں کی دعوت دینے پر یہ ان کا دوستو اللہ کے نبی کو رسپانس دیا انہوں نے۔ تو جو بھی دین کی دعوت دے گا اس پر تکالیف آئیں گی، تو ان تکالیف کو برداشت کرنا، ان تکالیف کو برداشت کرنا۔ لوگوں نے نبیوں کو کیا کہا کہ نبیوں کو بیوقوف کہا گیا، نبیوں کو نادان کہا گیا، نبیوں کو گمراہ کہا گیا، نبیوں کو گمراہ کہا گیا، بیوقوف کہا گیا۔
لیکن آگے سے نبیوں نے ان کو برداشت کر کے اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو اسی طرح یہ 4 کام بنتے ہیں کہ دین کی دعوت بھی دینا، اور دین کی دعوت دیتے ہوئے جو اس پر پریشانی مصیبتیں آفتیں آئے تو ان پر صبر کرنا۔ تو دوستو یہ 4 کام ہو گئے۔ اگر کوئی یہ 4 کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خسارے سے بچا، یہ خسارے کے اندر داخل نہیں، اور جو یہ 4 کام نہیں کرتا گویا وہ خسارے کے اندر پڑ گیا۔ سب سے پہلے خسارے سے بچنے کا پہلا عمل ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرا حق کی دعوت، اور چوتھا کام یہ ہے کہ حق کی دعوت دیتے ہوئے جو تکالیف آئے ان پر صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان 4 کاموں کو مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔